بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ بدہ دست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی کہ دست او بود اندر حقیقت دست یزدانی، سگے درگاہ میراں شو چخاہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی سعادت نصیب فرمائی ہیں، ایسی خوبیاں عطا کی ہیں جو دوسرے پیغمبروں کی امتوں میں نہیں پائی جاتی۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کی بڑی شان بیان فرمائی ہے، اور ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت مبارک میں پائے جانے والے اولیاء، علماء، اکابرین بڑی شان کے حامل رہے ہیں۔ غوثنا غوث الثقلین غوث العظم، شیخنا شیخ الکل شیخ العربی والعجم، محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر لاسانی، شیخ عبد القادر الحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا شمار ان علماء اکابرین میں، اولیاء مقربین میں، مصلحین میں ہوتا ہے، جن سے ایک عالم فیضیاب ہوا اور جن کا فیض مشرق سے مغرب تک پھیلا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ان کے وجود مسعود سے بہت فائدہ اٹھایا۔ کسی زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ حضور پیران پیر کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے کمالات بیان کر سکے، نہ کسی تحریر اور تقریر کے ذریعے آپ کی شان اور عظمت کو مکمل طور پر بیان کرنا، اس کا احاطہ کرنا ممکن ہے، لیکن حصول سعادت کے لیے، حصول شرف کے لیے، ایمان و یقین کی پختگی اور استحکام کے لیے چند امور ذکر کرنے کی ضرورت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز 5ویں صدی ہجری کے اواخر میں جیلان میں پیدا ہوئے، اور 6ویں صدی ہجری میں اس وقت کے عالم اسلام کے مرکز اور دارالحکومت بغداد کو اپنا مسکن بنا کر آپ نے تجدید دین کے لیے، تجدید شریعت و طریقت کے لیے، احیاء دین کے لیے جو عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، وہ رہتی دنیا تک آپ کے نام کو، آپ کی تعلیمات کو باقی رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کی ذات گرامی صرف ایک مینار نور ہی نہیں ہے، بلکہ ایک نور کی پوری کہکشاں ہے کہ جس کی روشنی سے ایمان اور یقین کی انجمن درخشندہ ہے، تاباں ہے۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز اولیاء اہل بیت میں سے شمار کیے جاتے ہیں، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضور پیران پیر اپنے والد ماجد کی جانب سے صبت رسول اللہ ریحانۃ النبی امیر المومنین وسیلتنا الی اللہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے 12ویں پشت میں مولا کائنات اسد اللہ الغالب فاتح خیبر شیر خدا مشکل کشا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہوتے ہیں۔ آپ کی والد ماجدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب سید الشہداء ریحانۃ رسول اللہ، شہید دشت کربلا، جبل استقامت و ہمت، سیدنا امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے آپ کا مادری ناسب نامہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی ولادت شعبان کی 29 تاریخ کو 470 ہجری میں ایران کے ایک مقام جیلان میں ہوئی۔ جیلان کو گیلان بھی کہتے ہیں اور اس علاقے کو جیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ حضور پیران پیر کی ولادت باسعادت کا مقام جیلان یا جیل یا گیلان یہ جودی پہاڑ کے دامن میں آباد ہے، اور جودی پہاڑ یہ وہ مبارک مقدس پہاڑ ہے جہاں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کنارے سے لگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک پہاڑ کا نام لے کر قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے میں وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے جا لگی۔ اس اعتبار سے حضرت پیران پیر کی ولادت باسعادت کا مقام بھی نہایت اہم اور بہت ہی اہمیت رکھنے والا تاریخی مقام قرار پاتا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور عالم اسلام میں آپ مختلف متعدد القاب سے یاد کیے جاتے ہیں، اور جتنے القاب سے آپ کو پکارا گیا ہے اور جتنے القاب سے آپ کو یاد کیا گیا ہے، بغیر کسی مبالغے کے یہ حقیقت ہے کہ اتنے ناموں سے اولیاء امت میں سے کسی کو نہیں پکارا گیا، اور اتنے القاب کسی کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ کبھی آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، کبھی غوث الثقلین کہا جاتا ہے، کبھی محبوب سبحانی کہتے ہیں، کبھی شیخ الکل کہتے ہیں، کبھی دستگیر دو عالم کہتے ہیں، کبھی محی الدین کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے مختلف متعدد عظیم شاندار القاب آپ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ حضور پیران پیر کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ حسنی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا یہ واقعہ چار دانگ عالم میں مشہور ہے۔ آپ کے زہد و اتقاء کے بارے میں زبان زد خاص و عام ہے، اسلامی تاریخ میں یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک طویل مدت کے لیے مجاہدے میں مصروف ہوئے۔ اس کے بعد جب آپ ہوش و حواس آپ کے بحال ہوئے اور آپ نے جب عالم دنیا کی طرف توجہ فرمائی تو آپ کو غیر معمولی بھوک کا احساس ہوا۔ چنانچہ ندی کے کنارے سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، جس کو آپ نے اٹھایا اور تناول فرما لیا۔ کھانے کے بعد آپ کو خیال پیدا ہوا کہ یہ جو سیب میں نے کھایا ہے کس کی ملکیت میں تھا، اور مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھایا ہے۔ چنانچہ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ سیب حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے باغ کا تھا، کیونکہ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کا باغ ندی کے کنارے تھا، اور اس باغ کے درخت کی شاخیں ندی کی جانب جھکی ہوئی تھیں، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ سیب اسی باغ کا ہے جو بہتا ہوا پانی کی نہر میں سے بہتا ہوا آپ کو ملا تھا اور آپ نے اس کو تناول فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، معذرت چاہی، معافی کے خواستگار ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ آپ کا سیب میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں دیدہ شخص تھے، تجربہ کار بزرگ تھے، انہوں نے دنیا کو دیکھا تھا، اشخاص کی طبیعتوں سے واقف تھے، انسانی فطرت اور بشری تقاضوں کا ان کو پورا اندازہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دریا میں بہنے والے سیب کے کھا لینے کے بعد معافی مانگنے کے لیے نوجوان جو یہاں آیا ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یقیناً یہ زہد و اتقاء کا پیکر ہے، کیونکہ جو سیب دریا میں بہہ چکا ہے اس کے کھانے پر معافی چاہنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ پر نظر انتخاب ڈالی، ان کو آپ نے منتخب کر لیا ایک مقصد کے لیے، اور آپ نے چاہا کہ ان کو اپنی صحبت میں رکھیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سیب آپ نے میری مرضی کے بغیر کھایا ہے اور اب معافی چاہنے کے لیے آئے ہیں تو پھر میری جو شرط ہے اس شرط کو پہلے آپ پوری کریں، پھر معافی کے تعلق سے غور کیا جائے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے شرط کو قبول کرنے کا ارادہ کیا اور عرض کیا کہ آپ کی ہر شرط قبول ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اگر آپ 12 سال تک میرے باغ کی خدمت کریں اور میرے باغ میں اگر پانی دینے کی خدمت انجام دیں 12 سال تک، تو اس کے بعد معافی کے تعلق سے غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیسی اہم بات ہے اور کتنا اہم نقطہ ہے کہ ایک سیب کھانے پر آپ نے 12 سال تک کے لیے باغ کو پانی دینے کی خدمت قبول فرما لی۔ عام لوگ، ہمارے جیسے لوگ جب ایسی بات سنتے ہیں تو ہم کو حیرت ہوتی ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اس خدمت کے لیے آمادہ ہو گئے، راضی ہو گئے، اور حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتوں میں، ان کی صحبتوں میں آپ کا وقت گزرنے لگا، باغ کو پانی دینے کی خدمت انجام دیتے رہے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں گزرتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے پورے 12 سال کا عرصہ مکمل ہوا۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضور پیرانی پیر کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ حسنی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میں نے آپ کی شرط پوری کی ہے اور پورے 12 سال میں نے آپ کے باغ کو پانی دینے کی خدمت انجام دی ہے، چنانچہ اب میں معافی چاہتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، اور جو سیب آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کھایا تھا اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعتاً آپ نے 12 سال تک باغ کو پانی دے کر خدمت تو پوری کر دی، لیکن میری ایک چھوٹی شرط اور بھی ہے، اس کو اگر آپ قبول فرما لیں تو یقیناً میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس شرط کو پوری کرنے کے لیے بھی راضی ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں لیں، اس کو اپنی زوجیت میں قبول فرمائیں، اس کے بعد میں آپ کی غلطی کو معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ آپ کے پیش نظر ایک ہی بات تھی کہ وہ جو سیب میرے پیٹ میں گیا مالک کی اجازت کے بغیر، کہیں وہ سیب حرام کا لقمہ قرار نہ پائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام غذا تناول کرنے والوں میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اس کڑی شرط کو بھی کھلے دل کے ساتھ بطیب خاطر قبول فرما لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا، اور رخصتی کے بعد جب آپ حجرہ عروسی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسن و جمال کا ایک پیکر دلہن کی شکل میں موجود ہے۔ آپ فوراً حجرے کے باہر نکل آئے، دریافت حال کیا تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہی آپ کی اہلیہ، وہی آپ کی زوجہ ہے، اور وہی میری بیٹی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیریفیکیشن دیتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں ایسی ہی ہے۔ میرے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس کو لنگڑی اس لیے کہا کہ شریعت کے خلاف کبھی اس نے اپنے قدم نہیں اٹھائے۔ میں نے اس کو لولی اس لیے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف اس نے کبھی کوئی کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، اور میں نے اسے اندھی بہری گونگی اس لیے کہا کہ اس نے اپنے کانوں کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو کبھی شریعت کے خلاف کاموں میں استعمال نہیں کیا، اس واسطے میں نے اسے ایسا کہا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین محترم، یہاں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، غور کرنے کے قابل ہے کہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا تخبے کا یہ حال ہے کہ جوانی کی دہلیز تک آپ نے قدم رکھ دیا، لیکن نہ آپ نے اپنے آنکھ سے کوئی گناہ کیا، نہ کانوں سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ زبان سے کوئی ناروا، نازیبا، غلط بات آپ نے کی۔ جوانی کی منزل تک اس طرح گناہوں سے پاک رہ کر پہنچ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ والد کے تخبے کا یہ حال کہ ایک سیب کے بدلے میں 12 سال تک باغ کو پانی دینے کی خدمت بھی انہوں نے گوارہ کی، اور ایک اپاہج لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کر لینا بھی گوارہ کر لیا، اور والدہ کے تخبہ کی ایک کیفیت کے جوانی کی دہلیز تک پہنچ گئی، لیکن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہاں کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان عمر کی اس منزل کو پہنچنے تک گناہوں سے باز رہے؟ تو جو لوگ اولیاء اکابرین کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو یہاں الجھن پیش آئے، لیکن جو لوگ اولیاء اکابرین کی تاریخ سے، ان کے حالات سے واقف ہیں، ان کے تذکروں سے واقف ہیں، ان کے لیے یہ بات کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ طویل مدت ایک لمبے زمانے تک گناہوں سے محفوظ معمول رکھتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام جو محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے، ان کے لیے معصوم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی ان سے گناہ ممکن نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اولیاء معصوم نہیں ہوتے، گناہ کا ہونا ان سے ممکن ہے، لیکن بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس ولی کو چاہے برسہ برس تک گناہوں سے پاک رکھتا ہے، لیکن ان کو محفوظ نہیں، معصوم نہیں کہتے، محفوظ کہتے ہیں۔
تو والد کے تقویٰ کا یہ حال، زہد کا یہ حال، اتقاء کا یہ حال، اور والدہ کی طہارت اور عفت اور پاک دامنی کی وہ کیفیت، جب والد ایسے اور والدہ ایسے ہوں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ غوث اعظم نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ وہ اگر محبوب سبحانی نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ وہ اگر دستگیر دو عالم نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ حضور پیران پیر کے والدین کریمین کا ایسا مقام، ایسا مرتبہ اور ایسی ان کی شان تھی۔ سرکار پیران پیر کی ولادت بابرکت کے ساتھ ہی بہت ساری برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ ان میں سے ایک برکت اس طور پر ظاہر ہوئی، خود آپ کی والدہ ماجدہ حضور پیران پیر کی والدہ حضرت ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے فرزند عبدالقادر پیدائش کے بعد ہی سے رمضان میں کبھی دن کو دودھ نوش نہ فرماتے، رات ہی کو دودھ پیتے اور دن کو دودھ نہ پیتے۔ گویا اس طرح حضور پیران پیر بچپن ہی سے شریعت کے احترام کی، رمضان المبارک کے تقدس و احترام کی ایک مثال قائم فرما رہے تھے، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اس عمر میں کوئی مکلف نہیں ہوتا، لیکن حضور پیران پیر پیدائش کے ساتھ ہی رمضان کا بھی احترام فرما رہے ہیں اور شریعت کا احترام بھی فرما رہے ہیں۔ قدرت اس طرح اس بات کی طرف اشارہ دے رہی تھی کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کے ذریعے تحفظ شریعت کا کام لیا جائے گا، اس کے ذریعے احیاء دین کا کام لیا جائے گا، اس کے ذریعے تجدید شریعت و طریقت کا کام لیا جائے گا۔ چنانچہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شعبان کی 29 تاریخ تھی اور بغداد شریف میں مطلع غبار آلود تھا، ابر آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا اور لوگوں میں بے چینی تھی کہ رویت ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ احتیاطاً لوگ کھائے پیے بغیر انتظار کرتے رہے، شاید کہیں سے رمضان المبارک کے چاند کی اطلاع آئے۔ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ آج صبح سے میرے بیٹے عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا، مجھے امید ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعتاً رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا۔ ناظرین محترم، سرکار پیران پیر کے والد ماجد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دربار میں طلب فرما لیا اور حضور پیران پیر بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، اور آپ کی ولادت اور آپ کی تربیت اور تعلیم اور آپ کی نگرانی کی ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ نے انجام دی۔ چنانچہ حضور پیران پیر کی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ کے زیر سایہ عاطفت ہوتی رہی۔ پھر جب آپ نے ہوش سنبھالا، مدرسے کو جانے لگے اور اپنے مقام کے علماء سے آپ نے اکتساب علم کیا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضور پیران پیر نے جب اپنے مقام کے علماء سے اکتساب علم کی منزلیں طے فرما لی اور وہاں جتنا علم حاصل ہو سکتا تھا اس منزل تک جب آپ پہنچ گئے تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا کہ بغداد کو جا کر علم حاصل کرنا چاہیے اور مزید علم حاصل کرنے میں وقت گزارنا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ بغداد شریف علوم اسلامیہ کا مرکز تھا اور ہر فن کے ائمہ و کابرین بغداد میں سکونت پذیر تھے، مدرسہ نظامیہ کا فیض جاری تھا اور بغداد بلا مبالغہ اس وقت علوم اسلامیہ کا مرکز تھا۔ چنانچہ حضور پیران پیر کو خیال آیا، آپ نے ارادہ فرمایا کہ بغداد شریف جا کر مزید علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ بغداد شریف جانے کی اجازت دی جائے۔ تو حضور پیران پیر کی والدہ نے بصد افسوس آپ کو اجازت دی اور رونے لگیں۔ ان کا رونا اس اندیشے کے سبب تھا کہ شاید پھر اب ان کو اپنے نور نظر سے ظاہری طور پر ملاقات نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا آگے چل کر حضور پیران پیر کی والدہ ماجدہ نے آپ کے خمیس میں 40 سونے کی اشرفیاں یا 40 سونے کے دینار، سونے کے سکے رکھ کر سی دیے۔ آستین کی جانب، بغل کی جانب آستین میں رکھ کر 40 سونے کی اشرفیوں کو رکھ کر سی دیا، جو دراصل آپ نے اپنے والد ماجد سے وراثت میں حاصل فرمائے تھے۔ یعنی حضور پیران پیر کو آپ کے والد ماجد کے متروکے میں یہ 40 سونے کے سکے ملے تھے، 40 اشرفیاں ملے تھیں، جن کو دینار کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو 40 دینار آپ کی خمیس مبارک میں رکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے سی دیا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہوئے وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، کیسے سے کیسا سخت اور کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، کسی بھی حالت میں جھوٹ نہ کہنا، کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضور پیران پیر نے اپنی والدہ ماجدہ سے عہد کیا کہ کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کو خیر الحافظین کی حفاظت میں دیا اور آپ
بغداد کو روانہ ہونے والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے اور بغداد شریف کے لیے آپ نے سفر کا آغاز فرمایا۔ جیلان سے بغداد کی مسافت کا اندازہ پیدل چلنے والے آدمی کے لیے، جانوروں کے ذریعے جو سفر ہوتا ہے، وہ 7 دن کی مسافت تھی، یعنی 7 دن میں وہ راستہ طے ہو سکتا تھا۔ حضور پیرانی پیر نے بغداد کو جانے والے ایک قافلے میں شرکت فرمائی، بغداد شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ جا رہے تھے، آپ کا قافلہ جب گھنے جنگل میں پہنچا تو ہمدان کے مقام پر اچانک نقاب پوش ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے کو گھیر لیا اور خوب لوٹ مار کی، بہت افراتفری مچی۔ قافلے والوں کے پاس جو کچھ تھا ڈاکوؤں نے چھین لیا۔ حضور پیرانی پیر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کے قریب آیا اور پوچھا، اے لڑکے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے نہایت سادگی کے ساتھ جواب دیا، ہاں 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو یقین نہیں آیا، وہ چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو پھر آپ کے قریب پہنچا اور اس نے بھی یہی سوال کیا، تو آپ نے وہی جواب دیا، تو آپ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا۔ جا کر کہنے لگا، یہ دیکھیے سردار، یہ لڑکا کہتا ہے کہ ان کے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے پوچھا کہ صاحبزادے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے صراحتاً جواب میں ارشاد فرمایا کہ 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کدھر ہیں؟ آپ نے کہا آستین میں قمیص میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کپڑے کو ادھیڑنے کا حکم دیا، دیکھتے کیا ہیں کہ واقعتاً 40 دینار برآمد ہوئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کا مال اتنا محفوظ تھا اور ایسے انیکسپیکٹڈ مقام پر تھا، ایسے غیر متوقع مقام پر تھا کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے، اگر آپ نہ بتائے ہوتے تو ہم کو پتہ تک نہ چلتا۔ آپ نے یہ بات چھپائی کیوں نہیں، بتا کیوں دیا؟ تو حضور پیرانی پیر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے عہد کیا ہے کہ کسی حالت میں جھوٹ نہیں کہوں گا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہے سادہ سیدھا جملہ ڈاکو کے دل پر بجلی بن کر گرا اور اس کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں پر بجلی کی طرح یہ جملہ اثر انداز ہوا۔ اس کا سخت دل موم کی طرح نرم ہو گیا، پتھر کی طرح، لوہے کی طرح سخت دل موم کی طرح پگھل کر نرم ہو گیا۔ وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کہنے لگا کہ اے صاحبزادے، آپ اپنی والدہ کے عہد پر اس حد تک سختی سے قائم ہے اور میں اپنے پروردگار کے عہد پر قائم نہیں ہوں۔ چنانچہ دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک جملہ حضور پیرانی پیر کی زبان مبارک سے نکلا، ڈاکوؤں کے سردار کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے آپ کو اپنی توبہ پر گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنی بدعملیوں سے، بد کرداریوں سے باز آنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ڈاکوؤں نے جب یہ منظر دیکھا تو ڈاکوؤں نے بھی توبہ کرنے کا ارادہ کیا اور حضور پیرانی پیر کی گواہی پر آپ کے ہاتھ پر ان 60 ڈاکوؤں نے، ہمدان کے 60 ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ قافلے والوں کو ان کا مال واپس لوٹا دیا گیا۔ آگے چل کر حضور پیرانی پیر کے دستے مبارک پر لاکھوں لوگوں نے توبہ کی، لیکن پیرانی پیر کو یہ واقعہ یاد رہ گیا تھا اور کبھی کبھی آپ ارشاد فرمایا کرتے کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ پر جن لوگوں نے توبہ کی تھی وہ ہمدان کے 60 ڈاکو تھے۔ عزیزان گرامی، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح حضور پیرانی پیر کے ایک سچ کی بدولت پورے قافلے والوں کو ان کا مال واپس مل گیا، اور نہ صرف یہ کہ قافلے والوں کو ان کا مال واپس مل گیا بلکہ ڈاکوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پیرانی پیر کے صدقے میں حق کا ہدایت کا راستہ دکھایا۔ حضور پیرانی پیر جب بغداد شریف پہنچے تو بعض روایت کے مطابق آپ کی عمر شریف 18 سال کی تھی۔ بغداد شریف پہنچ کر آپ نے اس وقت کے اکابر علماء سے استفادہ کیا، مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے اور آپ نے تفسیر کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن مجید کو اصول اور درایت کے ساتھ، روایت کے ساتھ اور خلط کے تمام طریقوں کے ساتھ حاصل فرمایا۔ پھر حدیث کے فن کو اس کے تمام اصولوں کے ساتھ حاصل فرمایا۔ اس کے بعد تمام اصول اور فروع اور مذہبی و اختلافی و ادبی علوم میں آپ نے مہارت تامہ حاصل کی، یہاں تک کہ علمی اعتبار سے مرتبہ کمال کو پہنچے۔ نہ صرف یہ کہ ملک عراق میں بلکہ پورے دنیا اسلام میں آپ کے علم کا شہرہ ہوا۔ چنانچہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پیرانی پیر کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے بظاہر قریب 900 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی آپ کی علمی جلالت کا پوری دنیا میں اعتراف کیا جاتا ہے، اور کیا عرب اور کیا عجم سب آپ کو آج بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور پیرانی پیر نے مرتبہ کمال حاصل کر لیا علمی مجال میں، علمی میدان میں، اور آپ کے کمالات علمی کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، معروف ہیں۔ اس میں سے ایک واقعے کی طرف اس وقت اشارہ کیا جا رہا ہے، ایک واقعے کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے بطور استشہاد کے، بطور دلیل کے۔ ایک مرتبہ حضور پیرانی پیر کے زمانے مبارکہ میں ایک شخص نے قسم کھائی
کہ میں روئے زمین پر ایک ایسی عبادت کروں گا کہ میرے سوا کوئی اس عبادت میں میرا سہیم اور شریک نہیں ہوگا، اور اگر میں ایسا نہیں کر سکا تو میری بیوی پر طلاق ہے، 3 طلاقیں ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے علماء کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا، سب جواب سے عاجز آ گئے۔ جب حضور پیرانی پیر کی خدمت میں یہ استفتاء آیا، یہ سوال جب پیش کیا گیا، تو آپ نے بغیر غور و فکر کے، بغیر ادنا تأمل کے، فی البدیہہ فی الفور آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ حرم مکہ میں پہنچے، طواف کرنے والے لوگوں سے درخواست کرے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیے، مجھے اپنی قسم کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے درخواست کر کے ان کو رکائے اور تنہا اکیلا کعبۃ اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، طواف کرے۔ حضور پیرانی پیر نے ارشاد فرمایا یہ ایسی عبادت ہے کہ جو سوائے کعبۃ اللہ شریف کے اور کہیں ادا نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس نے تنہا کعبے کا طواف کر لیا تو اس بات کی ضمانت ہے، شیورٹی ہے، گارنٹی ہے کہ یقیناً اس وقت اس عبادت میں اس کے ساتھ زمین پر کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح اس کی قسم بھی پوری ہوئی اور اس کی بیوی اس کے نکاح میں بھی باقی رہی۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار پیرانی پیر کے علمی کمالات کا کیا حال تھا اور حضور پیرانی پیر کے علمی مراتب کتنے بلند تھے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضور غوث پاک نے علم حاصل کرنے کے بعد ریاضت کی طرف، مجاہدات کی طرف توجہ فرمائی، اور آپ نے نفس کشی کے لیے، اپنے نفس کے زور کو توڑنے کے لیے، اپنی خواہشات کو کچلنے کے لیے جنگلوں کا رخ فرمایا، مجاہدات میں مشغول ہوئے، اور اتنے سخت مجاہدات فرمائے کہ اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو شاید ہی کسی اور کی زندگی میں اتنی سخت ریاضتوں کی مثال مل سکے۔ اور آپ کے زمانے کے جتنے علماء تھے، جتنے مشائخ تھے، جتنے اولیاء تھے، جتنے صوفیاء تھے، ان میں سے کسی نے بھی آپ کے جیسے مجاہدات، آپ کے جیسے ریاضت انجام دینے کی ہمت نہیں کی، اور کوئی اس معاملے میں آپ کی برابری نہیں کر سکے، کیونکہ آپ نے نہایت سخت مجاہدات فرمائے۔ آپ کے مجاہدات کے ضمن میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 25 سال عراق کے ویرانوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں اس طرح گھومتا رہا کہ نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا۔ البتہ جنات اور رجال الغیب میرے پاس آیا کرتے تھے اور میں انہیں اسرار حق کی تلقین کیا کرتا تھا۔ اس طرح سال 2 سال کی بات نہیں، پورے 25 سال سرکار پیرانی پیر نے دنیا اور دنیا کے تمام تعلقات سے کٹ کر عراق کے ویرانوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں، ریاضتوں میں، مجاہدات میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کی عبادت میں آپ نے اتنا طویل وقت گزارا۔ اور آپ کے ریاضتوں کے سلسلے میں ایک نہایت عجیب غریب مثال یہ بھی ملتی ہے کہ بغداد میں ایک مقام تھا جس کو برج بغداد کہا جاتا تھا۔ آپ نے اس مقام پر ایک روایت کے مطابق 11 سال اور ایک روایت کے مطابق 15 سال تک اس طرح اقامت کی کہ وہیں رکے رہے اور کہیں گئے نہ آئے۔ 11 یا 15 سال کا طویل زمانہ آپ نے ایک ہی مقام پر اللہ کی عبادت میں گزارا۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری طویل اقامت کی وجہ سے لوگ برج بغداد کو برج اعظمی بھی کہنے لگے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر امام نماز میں تھوڑی خلت طویل کر دے، 5 منٹ کی جگہ 10 منٹ کی جگہ اگر 15 منٹ نماز میں اگر امام وقت لگا دے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، وقت گزرتا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ 15 سال سرکار پیرانی پیر نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کس طرح گزارے ہوں گے، اور یہ کیسی ریاضت ہوگی اور یہ کیسا مجاہدہ ہوگا۔ آپ کے ریاضتوں اور مجاہدات کے سلسلے میں یہ تو مشہور عام ہے یہ بات تو کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی مطلب ہے کہ 40 سال تک آپ کی زندگی کی مسلسل راتیں اس طرح گزریں کہ نہ آپ کو اونگ آئی، نہ نیند آئی، نہ آپ نے اپنے پہلو کو زمین سے لگایا، نہ آرام فرمایا۔ مکمل 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اور آپ کے مجاہدات کے ضمن میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے 15 سال اپنا معمول اس طرح بنایا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے، ایک ہاتھ سے ایک میخ پکڑ لیتے، ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع فرماتے، یہاں تک کہ صبح ہونے تک مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرما لیتے۔ ایسا 1-2 دن کے لیے ایسا معاملہ نہیں رہا، بلکہ پورے 15 سال تک بلا ناغہ، بغیر کسی گیپ کے پورے 15 سال تک آپ روزانہ اسی طرح رات میں ایک مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہے۔ اور آپ کے مجاہدات کے ضمن میں یہ بھی منقول ہے کہ 3 دن ایسا وقت گزرتا کبھی کہ نہ کوئی چیز آپ کو کھانے کے لیے ملتی، نہ پینے کے لیے پانی ملتا، نہ سونے کی نوبت آتی۔ پورے 3 دن اس طرح گزرتے کہ نہ کھاتے، نہ پیتے، نہ سوتے۔ اور صرف 3 دن اگر ایسا ہوتا تو حیرت کی بات نہ تھی، کبھی یہ نوبت 4 دن کے لیے بھی آتی، کبھی 5 دن کے لیے بھی آتی، کبھی 10 دن، 15 دن، 20 دن کے لیے آتی۔ 3 دن سے لے کر 40 دن تک کی روایتیں ملتی ہیں، یعنی مطلب ہے کہ بعض اوقات پورے 40 دن آپ پر اس طرح گزرتے کہ نہ آپ کھاتے، نہ پیتے، نہ سوتے۔ آج کے زمانے میں یہاں البتہ سوال قائم کیا جا سکتا ہے کہ
کہ کسی انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ کھائے نہ پیے لیکن 40 دن زندہ رہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھے ہیں، قرآن مجید کے علوم سے جن کو واقفیت نہیں ہے، شاید ان کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہوگا، لیکن جن لوگوں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا ہے، قرآن مجید کے مضامین پر جن کی نظر ہے، ان کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب الکہف کے واقعے کے ضمن میں فرمایا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ اپنے غار میں 300 سال رکے رہے، اس میں 9 سال اور زیادہ کر لو، یعنی مطلب یہ کہ سورج کے کیلنڈر کے اعتبار سے 300 سال تک اور چاند کے کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال تک اصحاب کہف اس طرح زندہ رہے کہ نہ کھانے کا ایک دانہ ان کے پیٹ میں گیا، نہ پانی کا ایک خطرہ۔ اصحاب الکہف کون تھے؟ اس کے ضمن میں بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بہر کیف بہر صورت وہ ولی تھے، نبی تو نہیں تھے۔ اور قرآن مجید نے اصحاب کہف کے ضمن میں یہ فیصلہ سنایا ہے اور دو ٹوک انداز میں یہ بات بیان کی ہے، ان کی کرامت کا ذکر کیا ہے کہ 309 سال تک وہ کھائے پیے بغیر زندہ رہے۔ تو یہاں بات سوچنے سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے امتی 300 سال تک کھائے پیے بغیر اگر زندہ رہیں اور حیرت کی بات نہ ہو، تو اگر محمد الرسول اللہ کے جانشین مطلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک بہت بڑے مقام و مرتبے کے حامل ولی اگر 40 دن کھائے پیے بغیر اگر زندہ رہ جائیں تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ اگر کوئی قرآن مجید کے مضامین سے واقف نہیں ہے تو اس کو حیرت ہے، اگر کوئی قرآن پڑھتا بھی ہے پھر ان مضامین پر حیرت بھی کرتا ہے تو اس کی حیرت پر حیرت ہے۔ قرآن بھی پڑھتا ہے پھر بولتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس پر سوال قائم ہوتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ سوال کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اولیاء اللہ پر، بزرگان دین پر، اللہ تعالیٰ کے مقربین پر بعض وقت روحانیت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ ان کی روحانیت ان کی جسمانیت پر اس طرح غالب آ جاتی ہے کہ وہ بشری تقاضوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں اور ان کی روح ان کے جسم کو بھی باقی برقرار رکھتی ہے۔ اور اصحاب کہف کے ضمن میں جس بات کا میں نے اشارہ کیا، اور میں عمدن قصدن وانٹیڈلی اس بات کو کھول کر مکرر بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان مجاہدات کے تعلق سے اس بات کو پیش کرنا نہایت ضروری ہے کہ آخر ایسا کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل فرما کر یہ ثابت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو کھلا پلا کر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو پورے 3 صدیوں تک کھائے پیے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ حضور پیرانی پیر کی مجاہدات کی جو مدت رہی، ریاضات کے جو انداز رہے، ریاضتوں کے جو انداز رہے، ان میں سے ایک انداز یہ بھی ہے کہ 3 سے 40 دن تک آپ پر ایسا بھی وقت گزرا کہ نہ کوئی چیز آپ کھاتے، نہ پیتے، نہ سوتے، بلکہ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ عین ممکن ہے۔ آپ کی ریاضتوں کے سلسلے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں بڑی عبرت ہے، اس واسطے اس واقعے کو یہاں نقل کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اور اس واقعے کے راوی بھی بذات خود حضور غوث پاک ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں تھا اور پینے کے لیے مجھے پانی میسر نہیں آ رہا تھا، 3 دن کامل اس طرح گزرے اور پیاس کا غلبہ ہوا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ابر کو بھیجا اور ابر میں سے ٹھنڈے پانی کے قطرے ٹپکے، جس کو پی کر مجھے بڑی راحت میسر آئی۔ حضور پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ ایک دھواں ظاہر ہوا آسمان پر، اور دھوئیں میں سے ایک عجیب و غریب شکل مجھ پر منکشف ہوئی، ظاہر ہوئی، اور اس شکل نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا اے عبد القادر، ہم تمہارے رب ہیں، ہم نے تمہاری عبادتیں قبول کی ہیں، ہم تم سے بہت خوش ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا، العیاذ باللہ تعالی۔ حضور غوث پاک نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ دھواں پھٹ گیا اور اس میں سے آواز آنے لگی، کسی نے پکار کر کہا کہ عبد القادر، آپ نے مجھے پہچان لیا کہ میں کون ہوں، یعنی مطلب ہے کہ وہ شیطان لعین ابلیس مردود تھا۔ اس نے مخاطب ہو کر کہا اے عبد القادر، آپ نے مجھے پہچان لیا، اس طرح میں نے اب تک 70 اہل طریقت کو گمراہ کیا تھا لیکن آپ کو میں گمراہ نہیں کر سکا، آخر وہ کون سا علم ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ میرے حربے سے بچ گئے اور جس کی وجہ سے آپ اس طرح محفوظ مامون رہ گئے؟ تو حضور پیرانی پیر نے ارشاد فرمایا ملعون مجھے دوسرا دھوکہ دیتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے پروردگار کے فضل نے مجھے بچایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ابتدا میں بھی وہی حفاظت فرماتا ہے اور انتہا میں بھی وہی روایت فرماتا ہے۔ اس سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے پروردگار کے عطاؤں کا محتاج رہتا ہے، اور حضور پیرانی پیر نے اپنے اس ارشاد گرامی کے ذریعے ثابت فرمایا کہ بندے کو ہر حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب رجوع کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ مبتدی ہو کہ منتہی ہو، ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھانا، ہدایت کے راستے پر قائم کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے۔ اب آپ کی ریاضتوں کے تعلق سے، آپ کے مجاہدات کے تعلق سے ایک چھوٹی مثال اور بھی میں یہاں
آخر میں پیش کرنا چاہوں گا اس ضمن میں آپ کے مجاہدات کے ضمن میں جو عجیب غریب واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی. ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ میری صحبت میں رہنا چاہتے ہیں, مجھ سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں؟ تو حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ میں جو کہوں آپ میری بات سنیں اور بہت صبر سے آپ کو کام لینا پڑے گا. تو حضور پیرانی پیر نے کہا ٹھیک ہے. ان بزرگ نے کہا اگر ایسا ہے اور آپ اگر میرا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ صبر کرنے کے لیے اگر تیار ہیں تو پھر اب میں آپ سے سب سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیے, میرے آنے تک آپ یہاں سے کہیں نہ جائیں. حضور پیرانی پیر نے وعدہ فرمایا اور وعدے پر اس طرح قائم رہے. پورا 1 سال گزر گیا, اسی مقام پر آپ رکے رہے. 1 سال کے بعد پھر وہ مرد کامل وہاں تشریف لائے. حضور پیرانی پیر کو انتظار میں بیٹھا ہوا دیکھا, بہت خوش ہوئے, خوشی کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا کہ واقعتاً آپ بڑی ہمت والے نکلے اور اپنے وعدے کے پکے نکلے. اب ایسا کیجئے کہ ایک مرتبہ پھر آپ اسی طرح میرے انتظار میں رہیے, جب تک میں نہ آؤں آپ کہیں نہ جائیں. حضور پیرانی پیر راضی ہے اور بزرگ وہاں سے روانہ ہوئے. پھر 1 سال کامل اس طرح گزرا. اس کے بعد پھر وہ بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے حضور پیرانی پیر سے اسی طرح کہا اور پھر 1 سال حضور پیرانی پیر ان کے انتظار میں رہے. مطلب ہے کہ 3 سال آپ نے ایک ہی مقام پر صبر کے ساتھ اقامت فرمائی اور وہیں رکے رہے. جب 3 سال کامل ہوئے تو بزرگ جب آئے تو اپنے ساتھ دودھ اور روٹی لے کر آئے اور حضور پیرانی پیر سے مخاطب ہو کر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں جو آپ کے پاس آ رہا ہوں اللہ کے حکم سے آ رہا ہوں, میں خضر ہوں اور یہ دودھ اور روٹی میں اس لیے لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں یہ طعام تناول کروں. اس کے بعد حضور پیرانی پیر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ روٹی اور دودھ کو آپ نے استعمال فرمایا. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضور غوث پاک سے کہا کہ اب آپ اپنی سیر و سیاحت کا سلسلہ ختم کیجئے اور بغداد میں جا کر رہ جائیے. اب آپ اپنے مجاہدات اور اپنے ریاضات کا سلسلہ ختم کر دیجئے کیونکہ اب یہ منزل تکمیل کو پہنچ چکی ہے. اسی ضمن میں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا. یہ واقعہ حضور پیرانی پیر کو عطائے خلافت کس طرح ہوئی اس ضمن میں بیان کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور پیرانی پیر نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک کوئی آ کر اپنے ہاتھ سے مجھے نہ کھلائے اس وقت تک میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا. چنانچہ آپ ایک مقام پر کھڑے ہو گئے. 1 دن ہوا, 2 دن ہوئے, 10 دن ہوئے, 20 دن ہوئے, مہینہ ہوا, 40 دن ہوئے, نہ کوئی آیا نہ کسی نے آپ کو کچھ کھلایا. جب 40 دن مکمل ہو گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا, اپنے ساتھ کھانا وغیرہ لے کر آیا, لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے کھلایا نہیں بلکہ آپ کے سامنے وہ کھانا رکھا, وہاں سے روانہ ہوا. حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مشاہدے میں اسی طرح ثابت قدم رہا, لیکن میرے نفس نے پکارنا شروع کر دیا 40 دن کے بعد کھانے کو دیکھ کر, اور نفس نے پکارنا شروع کیا الجوع الجوع, بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے گزر رہے تھے. آپ نے حضور پیرانی پیر سے پوچھا کہ عبد القادر یہ کیسی آواز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دل تو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں ثابت قدم ہے, البتہ یہ نفس کی آواز ہے. تو ابو سعید مبارک مخزومی نے کہا چلیے آپ میرے ساتھ میرے مکان کو تشریف لائیے. پھر وہ آگے بڑھ گئے. حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا. اسی اثنا میں اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے حضور پیرانی پیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کو جانا چاہیے. تو خضر علیہ السلام کا حکم پا کر حضور پیرانی پیر حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے. وہاں جا کر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی سے حضور پیرانی پیر کے انتظار میں کھڑے ہیں اور آپ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ میرا کہنا آپ کے لیے کافی نہ تھا. خضر نے کہا تب آپ تشریف لے آئے, خیر کوئی مذائقہ نہیں, آئیے تشریف لائیے. حضور پیرانی پیر ان کے گھر میں داخل ہوئے, جو کچھ ان کے گھر میں تھا انہوں نے حاضر کیا اور حضور پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک نوالا اپنے ہاتھ سے ایک ایک لقمہ سالن میں بھگو کر حضور پیرانی پیر کے منہ میں رکھا اور اپنے ہاتھ سے حضور پیرانی پیر کو کھانا کھلایا. اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا. اس طرح حضور پیرانی پیر کی خلافت کا واقعہ منقول ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں میں غیر معمولی محبوبیت مقبولیت عطا کی. اس کے بعد سرکار پیرانی پیر کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے آپ بستی میں آ کر رہنے لگے, آبادی میں, یعنی بغداد شریف میں, جو اس وقت دنیا اسلام کا دارالحکومت تھا, دارالخلافہ تھا اور بہت مشہور معروف مقام تھا. وہاں آ کر آپ نے اللہ کے حکم سے اقامت فرمائی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ولایت کے بڑے اونچے مرتبے عطا کیے. آپ مجاہدات اور مشاہدات کی منزل سے گزر کر مقام محبوبی تک پہنچ گئے. یہ مقام وہ مقام ہوتا ہے جو ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی ایسی غیر معمولی محبت ڈالی کہ لوگ آپ سے غیر معمولی طور پر ارادت عقیدت محبت رکھنے لگے. اس ضمن میں صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے یہاں بیان کروں گا.
حضور پیران پیر کی محبوبیت کے ضمن میں مشہور واقعہ ہے، تاریخ اور سیر کی چھوٹی بڑی سب کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پیران پیر جامع مسجد میں، بغداد کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت کا بادشاہ، عباسی بادشاہ خلیفہ مستنجد باللہ، وہ بھی مسجد میں آیا ہوا تھا۔ خلیفہ مستنجد باللہ مسجد کے محراب میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے ایک شور سنا، ایک بہت بڑی آواز سنی۔ اس کو حیرت ہوئی کہ اس کی موجودگی میں یہ شور کیسا، بادشاہ وقت کی موجودگی میں آواز اس طرح کیسے بلند ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ بات کیا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نورانی جلوہ فرما ہے، اور حضرت کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اس کے جواب میں تمام لوگوں نے آپ کو یرحمک اللہ کہا، جس کی وجہ سے اتنا شور ہوا اور ایسی آواز بلند ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف حضور پیران پیر کو چھینک آئی تو آپ کی چھینک کے جواب میں لوگوں نے اس طرح یرحمک اللہ کہا، اور مجمع ایسا بے قابو ہوا کہ بادشاہ کی موجودگی کا کسی کو احساس تک نہیں رہا، کسی کو یاد تک نہیں رہا کہ اس وقت بادشاہ یہاں موجود ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ سروں پر حکومت کرنے والوں کی جو بات ہوتی ہے وہ الگ ہے، لیکن دلوں پر حکومت کرنے والوں کی جو بات ہوتی ہے وہ نرالی ہوتی ہے، انوکھی ہوتی ہے۔ حضور پیران پیر کی مقبولیت کا ایسے ایک انداز سے، اس ایک واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین محترم کہ حضور پیران پیر کا کس طرح اثر رسوخ تھا عوام پر، اور بلا مبالغہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور پیران پیر کا اپنے زمانے کے عوام پر اتنا اثر تھا، اگر آپ چاہتے تو حکومت کا تختہ پلٹ سکتے تھے۔ اس بات سے بادشاہ بھی واقف تھا، چنانچہ ہر معاملے میں وہ آپ کا پورا لحاظ بھی رکھا کرتا تھا، اور آپ جو اس کو مکتوبات روانہ کرتے، جو خطوط لکھتے، تو اس طرح جرأت اور بہادری کے ساتھ لکھتے کہ عام طور پر بادشاہوں کو اس لب و لہجے میں کوئی عام آدمی مخاطب کرنے کی جرأت ہمت نہیں کر سکتا۔ حضور پیران پیر کے عالم مثال میں پیش آنے والے واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک نحیف کمزور ناتوان آدمی جس کو ٹھہرنے اور بیٹھنے تک کی سکت نہیں ہے، وہ ایک مقام پر پڑا ہوا ہے اور آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے عبد القادر آئیے، میری مدد کیجیے۔ حضور پیران پیر فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے اس کو اٹھایا، تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی حالت بدل گئی، اس کی طاقت و قوت بحال ہو گئی۔ جو ابھی نہایت نحیف ناتوان کمزور نظر آ رہا تھا، نہایت تندرست طاقتور اور قوی نظر آنے لگا، اور اس نے حضور پیران پیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہوں، جو کمزور ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ لگنے کے بعد آپ کی ذات گرامی کی توسط سے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی۔ چنانچہ حضور پیران پیر کا لقب اس دن سے محی الدین ہو گیا، اور آپ کے القاب مبارک میں سے لقب مبارک محی الدین نہایت مشہور معروف ہے۔ حضور پیران پیر کے ذریعے دین کو نئی زندگی ملنے کا مطلب کیا ہے، وہ ضمن میں یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا ناظرین محترم کہ عباسی بادشاہوں کے دور میں مسلمانوں کے پاس دولت کی بڑی فراوانی ہو گئی تھی، اور دنیا میں اس وقت یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی حکومت مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور جب مال اور دولت کی کثرت ہوتی ہے، اور مال اور دولت بے اندازہ بے حساب جب جمع ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کئی قسم کی خرابیاں بھی معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، لوگ عیاشی میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور لوگ روحانیت کی جانب سے بالکل غافل ہو گئے تھے۔ اور حضور پیران پیر کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نانا جان کی امت کو روحانیت کا سبق اثر نو پڑھایا، اور جن مسلمانوں میں مادیت کا غلبہ ہو چکا تھا ان مسلمانوں کو آپ نے پھر سے ایک مرتبہ روحانیت کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، چنانچہ آپ کا ایک لقب محی الدین بھی ہے۔ حضور پیران پیر پہلے تو جنگلوں میں وقت گزارتے رہے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تشریف لائے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پیران پیر کو مخاطب کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اٹھو اور لوگوں میں واز کہو۔ تو آپ نے کہا کہ میں عربوں کے سامنے زبان کیسے کھول سکتا ہوں، میں تو اجمی ہوں۔ تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں 7 مرتبہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ پھر حضرت مولا کائنات باب مدینۃ العلم فاتح خیبر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تشریف لائے۔ آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک حضور پیران پیر کے دہن اقدس میں ڈالا۔ حضور پیران پیر نے حضرت مولا کائنات کی خدمت میں عرض کیا کیا وجہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور آپ 6 مرتبہ لعاب مبارک ڈال رہے ہیں، 1 مرتبہ کم کیوں ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے،
یعنی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ایک مرتبہ کم اپنا لعاب تمہارے دہن میں ڈالا۔ اس کے بعد حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ مضامین امٹ کر آنے لگے اور طبیعت چاہتی کہ لوگوں کو جمع کروں اور کچھ کہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد سے حضور پیرانی پیر لوگوں میں آنے لگے، اور واعظ فرمانا جیسے ہی آپ نے شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایسی مقبولیت ڈالی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہونے لگے، بڑے بڑے مجمع واعظ کے قائم ہونے لگے۔ ہفتے میں 2 مرتبہ حضور پیرانی پیر واعظ فرمایا کرتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجمع اور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ کے واعظ کی محفلوں کی کیفیت یہ رہتی کہ بیک وقت 70,000 لوگ آپ کی واعظ کی محفل میں حاضر رہتے۔ اور علماء مورخین نقل کرتے ہیں، تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ 400 علماء دوات قلم لے کر بیٹھے رہتے اور آپ کے مواعظ کو قلم بند کرتے رہتے۔ خاص کر 500 یہودیوں نے، نصرانیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر توبہ کرنے والوں کی تو کوئی تعداد شمار نہیں کی جا سکتی، یعنی لاکھوں لوگ آپ کے واعظ سے مستفید ہوئے۔ اور آپ کے واعظ کی کیفیت یہ ہوتی کہ جیسے ہی آپ واعظ فرمانے کے لیے جلوہ فرما ہوتے تو لوگ ہمتاً متوجہ ہو کر آپ کا واعظ سنا کرتے، اور کئی لوگوں کی موت واقع ہو جاتی، کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگ اپنا گریبان چاک کر لیتے، اور کئی لوگوں کا یہ حال ہوتا کہ چیختے پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبے میں جنگلوں کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس طرح آپ کے واعظ کا سلسلہ چلتا رہا، لاکھوں لوگوں کو آپ نے اپنے محفل واعظ کے ذریعے، اپنے مواعظ کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اور آپ کے واعظ میں نہ صرف یہ کہ جن حاضر ہوتے، انسان حاضر ہوتے، بلکہ فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی محفل واعظ کے بارے میں اہل کشف اولیاء کا کہنا ہے، عرفاء کاملین کہتے ہیں کہ آپ کی واعظ کی محفل میں نظر آنے والے جتنے لوگ ہوتے، نظر نہ آنے والے اس سے بڑھ کر ہوتے۔ اس زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ کوئی بہت بڑے عامل تھے، اور وہ جنات کو حاضر کرنے کی دعوت پڑھا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جنات کو حاضر کرنے کا عمل پڑھتے رہے، لیکن کوئی جن ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ بعد میں جنات آئے تو انہوں نے ڈانٹا اور پوچھا کہ آنے میں تاخیر کا سبب کیا ہے؟ تو ان جنات نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب حضرت غوث پاک واعظ فرماتے ہیں تو ہم سب حضرت غوث پاک کے واعظ کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، اور آئندہ سے بھی آپ فلاں وقت ہم کو طلب مت کیا کیجیے، اور اگر آپ طلب بھی کریں گے تب بھی ہم اس وقت نہیں آ سکیں گے، کیونکہ ہم حضور پیرانی پیر کے محفل واعظ میں اس وقت موجود رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار پیرانی پیر کے واعظ کے محفلوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ انسان اور جنات کے علاوہ فرشتے بھی آیا کرتے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ 2 مرتبہ آپ الحمدللہ کہتے۔ پہلے کرسی پر جلوہ افروز ہوتے، کرسی واس پر فرماتے الحمدللہ، پھر کچھ توقف فرماتے۔ یہ توقف اس لیے فرماتے کہ جیسے ہی آپ پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتے تو جتنے اولیاء اس وقت زمین پر ہوتے سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور جتنے انبیاء اور اولیاء زندہ ہوتے جسمانی اعتبار سے وہاں تشریف لاتے، اور جن کا انتقال ہو چکا وہ روحانی طور پر وہاں آتے۔ اس کے بعد حضور پیرانی پیر دوسری مرتبہ الحمدللہ کہہ کر واعظ شروع فرما دیتے۔ اور بسا اوقات اہل کشف اولیاء کا کہنا ہے کہ حضور پیرانی پیر کی تربیت کے لیے، آپ کی تصدیق کے لیے، آپ کی تائید کے لیے، آپ کی سرپرستی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کرم فرمانا ہوتا تو آپ کے محفل واعظ میں تجلی فرمایا کرتے۔ خضر علیہ السلام کا حال یہ تھا، نہ صرف یہ کہ آپ کے واعظ کی محفلوں میں بڑے شوق سے شرکت کرتے، بلکہ تمام اولیاء کو بطور خاص تلقین کیا کرتے کہ دیکھو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ کی محفل میں کہیں تمہاری حاضری کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غیر حاضر رہو، لازمی طور پر تم حضرت پیرانی پیر کے محفل واعظ میں حاضری دینا۔ وہ دوسرے اولیاء اللہ کو بھی تلقین کیا کرتے تھے کہ حضور پیرانی پیر کی محفل واعظ میں ضرور شرکت کریں۔ بہرحال عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنے مواعظ کے ذریعے امت کو ہدایت کا راستہ دکھایا، کوششیں کی، لیکن اس امت میں حضور پیرانی پیر نے اپنے مواعظ کے ذریعے سے جو امت میں نئی روح پھونکی، اور اپنے مواعظ کو اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے جس طرح آپ نے کاوشیں فرمائیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اس کا کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ یہ بالکل ایک بے نظیر اور آپ کا ایک انوکھا کارنامہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضور پیرانی پیر نے اپنے متوسلین کے لیے، اپنے مریدین کے لیے بڑی بشارتیں پیش کی ہیں۔ میں صرف ایک بشارت کا اس وقت یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ حضور پیرانی پیر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ عہد لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت نہ ہوگا، یعنی آپ کے سلسلے کے ہر مرید کی موت ایمان پر ہوگی، توبہ پر ہوگی۔ حضور پیرانی پیر کی شان محبوبی اور آپ کے اعلیٰ مراتب کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب ہوا
تو آپ نے خود اپنے صاحبزادوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرو اور خود کو مجھ پر قیاس مت کرو، مجھ کو دوسروں پر قیاس مت کرو، دوسروں کو مجھ پر قیاس مت کرو، تم میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ مطلب یہ کہ آپ عام لوگوں کے جیسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ بہرحال ربیع الثانی سن 561 ہجری میں سرکار پیران پیر نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضری دی، یعنی مطلب یہ کہ 561 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا، ربیع الثانی کے مہینے میں آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ تاریخ وصال مبارک میں مورخین کا البتہ اختلاف ہے، ایک روایت یہ ہے کہ 11 تاریخ کو وصال ہوا، ایک روایت یہ ہے کہ 17 تاریخ کو وصال ہوا، لیکن زیادہ پریفریبل اور زیادہ ترجیح والی روایت 17 ہی کی ہے۔ شاید 17 ربیع الثانی ہی کو آپ کا وصال مبارک ہوا، اور اہل سلسلہ کے یہاں یہی روایت زیادہ مشہور بھی ہے۔ حضور پیران پیر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پر برکت عطا کی تھی، اور یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک زندگی میں آپ نے اتنے کارنامے کس طرح انجام دیے، مجاہدات ایسے فرمائے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، علمی میدان میں ایسی ترقی کی کہ اس سے بڑھ کر تصور نہیں کیا جا سکتا، اصلاح کا فریضہ اس طور پر انجام دیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجارت میں، مال و دولت میں ایسی برکت عطا کی کہ اس معاملے میں بھی آپ کسی سے کم نہ تھے، اور ازواج و اولاد کے معاملے میں بھی آپ کسی سے کم نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی غیر معمولی برکت عطا فرمائی۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت عطا کی تھی، اتنے بڑے کارنامے انجام دینے کے باوجود آپ نے اپنے نانا جان کی سنت کے مطابق نہ صرف یہ کہ نکاح کیا، بلکہ آپ نے 4 شادیاں فرمائیں، آپ کے 4 ازواج مطہرات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی خوب سرفراز کی۔ 49 آپ کی اولادیں تھیں، 20 صاحبزادے اور 29 صاحبزادیوں کا ذکر ملتا ہے ایک روایت کے مطابق، یعنی آپ کی 4 زوجات مطہرات تھیں، 20 صاحبزادے اور 29 صاحبزادیاں تھیں۔ اور آپ کی علمی یادگاروں میں بھی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، شاعری کا دیوان ملتا ہے، کئی اوراد اور وظائف آپ سے منقول ہیں۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سلسلہ قادریہ عالیہ کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس سلسلے کے بانی سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ العزیز نے تصنیف و تالیف کی طرف بڑی خاص توجہ فرمائی، اور آپ کی علمی یادگاریں دنیا میں آج تک زندہ و باقی ہیں، موجود ہیں، اور آپ نے اپنے پیچھے ہزاروں علماء کو شاگردوں کے طور پر چھوڑا، تدریس بھی کیا کرتے، افتاء کا سلسلہ بھی آپ کے پاس جاری تھا، ہر اعتبار سے آپ نے اپنے نانا جان کی امت کو فیضیاب فرمایا، اور آپ نے اپنے پیچھے اپنے علمی یادگاروں کو بھی چھوڑا، اپنے ازواج و اولاد کو چھوڑا، اپنے خلفاء کو، اپنے شاگردوں کو چھوڑا، اپنے متخذرین کو، اپنے متوسلین کو چھوڑا، اور حضور پیران پیر اپنے پیچھے جو بہت بڑی نشانی چھوڑ کر گئے وہ نشانی ہے سلسلہ قادریہ عالیہ، یعنی حضور پیران پیر سے طریقت کا ایک سلسلہ موسوم ہوا، منسوب ہوا، جس سلسلے کو سلسلہ قادریہ عالیہ کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کے خلفاء سے شروع ہوا اور پوری دنیا میں اس سلسلے کا فیض پہنچا، اور بلا شبہ یہ ایسا سلسلہ ہے جس کو بجا طور پر انٹرنیشنل سلسلہ کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ سلسلہ جس طرح عرب میں مقبول ہوا، عجم میں بھی مقبول ہوا۔ دوسرے سلاسل کسی ایک خاص علاقے میں زیادہ مشہور ہوتے ہیں، لیکن قادریہ سلسلے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ عرب میں بھی ویسے ہی مقبول ہوا جیسے عجم میں، اور عجم میں بھی ویسے مشہور ہوا جیسے عرب میں، چنانچہ حضور پیران پیر کو شیخ العربی والعجم بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضور پیران پیر نے اپنے پیچھے جو سلسلہ قادریہ عالیہ کا مشن چھوڑا، الحمدللہ آج پورے 900 سال کے بعد بھی سلسلہ قادریہ عالیہ کا فیض جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ حضور پیران پیر کے صدقے میں قیامت تک، قیامت کی صبح تک سلسلہ قادریہ عالیہ کا فیض جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی محبوبیت کے صدقہ و طفیل سلسلہ قادریہ عالیہ کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا کی آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل رسلہ وخاتم انبیائہ حبیبنا ونبینا وسیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول